سے بے عیب ہے، حضور کا لڑکپن بڑا خوبصورت ہے، آپ جیسا کائنات کے اندر ہادی کوئی نہیں، آپ جیسا کائنات کے اندر امانت دار کوئی نہیں، آپ جیسا کائنات کے اندر امین کوئی نہیں، آپ جیسا کائنات کے اندر صادق کوئی نہیں، اور آپ جیسا کائنات کے اندر صدیق کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جب دیکھا تو وہ لاجواب ہو گئے کہ آپ کی زندگی تو ہر لحاظ سے افضل ہی افضل ہے، بہتر ہی بہتر ہے، آپ کی زندگی تو خوبصورت ہی خوبصورت ہے، آپ کی زندگی میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کو میں نے عظمتوں کا مالک بنایا۔ لوگوں نے کہا ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب نے فرمایا لوگوں مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ لوگوں نے کہا ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں، رب نے فرمایا مجھ سے نہیں بات کر سکتے، تو بات کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ، وہاں سے تمہیں ہر چیز کا جواب ملے گا۔ تو پھر جب رب کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ اتنی شانیں تمہیں اس لیے دیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ یہ لوگ آپ کی شانوں کو دیکھ کر رب کی وحدانیت کو مان جائیں، آپ کی شانوں کو دیکھ کر آپ کی رسالت کو مان جائیں۔ اور ایمان کے بعد دوسری چیز جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ کا عزت کرنا، آپ کی عظمت اور مرتبے کو پہچان لینا، یہ کیا تھا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تھی۔ اور تمام محدثین نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ جب بندہ ایماندار ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، تو محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس پر جس چیز کا اطلاق ہوگا ایمان کو کامل کرنے کے لیے وہ محبت اللہ اور محبت الرسول ہوگی۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد الرسول اللہ کی تعظیم نہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، بس میرا مصطفیٰ ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہارے نمازیں بھی قبول، تمہارے روزے بھی قبول، تمہارے اعمال صالح ہر شے میں رب اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ کب؟ جب میرے نبی کی تعظیم کرو۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے برگزیدہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی اور حد سے بڑھ کر تعظیم کی۔ اب تعظیم کی بھی حدیں ہوتی ہیں، ہم اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں، ایک حد ہے، ہم اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں، ایک حد ہے، ہم اپنے بزرگ کی عزت کرتے ہیں، ایک حد ہے، ہر ادب کی حد ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی حد عرفاء نے بیان فرمایا کہ مصطفیٰ کو خدا نہیں کہنا، مصطفیٰ کو خدا نہیں کہنا، وہ مخلوق ہے۔ مصطفیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا، کیونکہ مصطفیٰ مخلوق ہیں، رب خالق ہے۔ رب کیا ہے؟ خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہیں، مصطفیٰ پیدا ہوئے، رب حی القیوم ہے، رب وحدہ لا شریک حی القیوم ہے۔ تو فرمایا ادب یہ ہے کہ خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جتنا ادب کرو وہ حد کے اندر۔